بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، میں اسلم الہی آپ سے مخاطب ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل حیرت کردہ کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو تاریخی ویڈیوز ہیں ان کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم نے سلطان باجیزید یلدرم کے حالات سنے تھے اور ہم جنگ نائکوپولس تک آئے تھے۔ اب ہم جنگ نائکوپولس سے آگے بڑھیں گے۔ آج جو میں آپ کے سامنے حالات بیان کروں گا، ان حالات کے علاوہ آپ کو اگر مزید تفصیل چاہیے تو یہ میری کتاب ہے سلطان باجیزید یلدرم پر، آپ اس کا مطالعہ کر کے مزید تفصیل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ گزشتہ ویڈیوز میں ہم جنگ نائکوپولس جو ہے اس پہ روشنی ڈالی۔ پاپا اعظم کے کہنے پر پورا یورپ ایک طرح سے سلطان باجیزید یلدرم کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا تھا، لیکن سلطان نے یورپ کے اس متحدہ لشکر کو بدترین شکست دی اور امریکہ بادشاہ سجسمنڈ بھی اس میں مارا گیا۔ جب یورپ کا لشکر بھاگ گیا تو تب سلطان باجیزید یلدرم واپس ایشیا نہیں آیا، بلکہ اس نے یورپ کے اندر مزید فتوحات جو ہے وہ حاصل کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ نائکوپولس کے میدانوں سے نکل کر سلطان نے تھرماپلی کے راستے جنوب کا رخ کیا۔ سب سے پہلے وہ جزیرہ نما پلوب کی طرف بڑھا، اس پر حملہ آور ہوا اور جزیرہ نما پلوب کو فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ سلطان نے ایتھن کا رخ کیا۔ ایتھن پر حملہ آور ہو کے سلطان نے اس کے ایکروپولس کے مقام پر اپنی سلطنت کا جھنڈا نصب کر دیا۔ جب سلطان نے یہاں تک فتح حاصل کی تب قسطنطنیہ کا بادشاہ شہنشاہ مینوول بڑا پریشان اور فکرمند ہوا۔ سلطان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اس نے قسطنطنیہ میں ایک مسجد بنانے کی اجازت دی، ساتھ ہی ایک مسلمانوں کے لیے درسگاہ کے لیے بھی جگہ دی تاکہ وہاں جو ہے علم حاصل کرنے والے قیام کر سکیں، اور ان کے لیے ایک قاضی بھی مقرر کرنے کی اجازت دی۔ ایکروپولس پر اپنا جھنڈا نصب کرنے کے بعد سلطان اپنے لشکر کے ساتھ مڑا اور سیدھا اس نے قسطنطنیہ کا رخ کیا اور قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان باجیزید یلدرم قسطنطنیہ فتح کرنے کے قریب تھا کہ شمال کی طرف سے سمرقند کا تیمور لنگ اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا۔ وہ سلطان باجیزید پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ عباسی خلیفہ جو اس وقت مصر میں قیام کیے ہوئے تھا، اس نے سلطان باجیزید کو سلطان کا خطاب دیا تھا اور یہ خطاب تیمور لنگ کو نہیں ملا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ قسطنطنیہ کا شہنشاہ مینوول تیمور لنگ کا دوست تھا۔ باجیزید نے چونکہ محاصرہ کیا تھا، لہذا تیمور لنگ چاہتا تھا کہ باجیزید یلدرم قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھائے۔ اس کے علاوہ باجیزید یلدرم کی شہرت یورپ میں دور دور پھیل گئی تھی اور تیمور لنگ اس سے بھی حسد کرنے لگا تھا، لہذا اپنا ایک 8 لاکھ کا لشکر لے کر یہ تیمور لنگ سلطان باجیزید پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑھا، اور اس نے اس ظالم اور جو ہے بربریت برپا کرنے والے حکمران نے جہاں بھی یہ گیا مسلمانوں ہی کا قتل عام کیا۔ یہ شخص 1333 میں سمرقند کے نواح میں پیدا ہوا اور جہاں گیا مسلمانوں کے سروں کے اس نے مینار کھڑے کیے۔ اس نے ہندوستان پر حملہ آور ہو کر دہلی میں 80,000 مسلمانوں کو قتل کیا۔ ایران کے شہر اصفہان میں 70,000 بندے اس نے مارے۔
ایران کے مختلف مواقع پر 20,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا. اس نے بغداد فتح کیا اور وہاں 40,000 مسلمانوں کو جو ہے قتل کیا. اور اس کے ظالم اور بربریت کی انتہا یہ تھی کہ اس کے اپنے لشکر کے 4,000 لشکری اس کے مخالف ہو گئے تھے، جنہیں اس نے زندہ ایک کنویں میں ڈال کر جو ہے زندہ دفن کر دیا تھا. بہرحال یہی تیمور لنگ جس نے اپنا لقب قہر الہی رکھا تھا، سلطان باجدید یلدرم پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑا. سلطان اس وقت یورپ میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا. چنانچہ تیمور لنگ سلطان کے شہر سیواس کی طرف آیا. سیواس کو اس نے فتح کر کے جتنے وہاں مسلمان تھے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا. اور شہر کا حاکم اس وقت سلطان باجدید یلدرم کا بیٹا ارطغرل تھا. یاد رہے یہ وہ ارطغرل نہیں جو سلیمان شاہ کا بیٹا تھا، یہ سلطان باجدید کا بیٹا تھا، اور اسے گرفتار کر کے تیمور لنگ نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. یورپ میں جب سلطان باجدید کو خبر ہوئی کہ تیمور لنگ نے حملہ آور ہو کر سیواس شہر کو تباہ کر دیا اور اس کے بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تو اس نے قسطنطنیہ کا محاصرہ ترک کر دیا، اور یہی تیمور لنگ چاہتا تھا. چنانچہ یورپ سے نکل کر سلطان باجدید اپنے لشکر کے ساتھ ایشیا میں داخل ہوا، اور اس وقت جو ہے جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے تیمور لنگ نے اپنے عنقا کے قریب ایک میدان کا چناؤ کر لیا تھا. اس نے ایک دریا کے کنارے اپنے لشکر کو استوار کیا، اور سامنے والا جو میدان تھا وہاں جو چشمے تھے پانی کے جس سے سلطان باجدید مستفید ہو سکتا تھا، ان کے اندر اس نے زہر ڈال دیا. چنانچہ سلطان باجدید یلدرم تیمور لنگ کے سامنے آیا، پڑاؤ کیا. اب دونوں لشکروں میں فرق یہ تھا کہ سلطان باجدید یلدرم کے لشکر کی کل تعداد 1,20,000 تھی، اور اس کے مقابلے میں تیمور لنگ کے لشکر کی تعداد 8 لاکھ تھی. اب جب پانی دستیاب نہ ہوا تو 1,20,000 میں سے سلطان باجدید یلدرم کے 5,000 لشکری پہلے ہی پیاس سے مر گئے. جنگ کی ابتدا شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے لشکر کی تعداد اور کم ہو. جب جنگ ہوئی، دونوں لشکر آمنے سامنے جب جنگ ہوئی، تو سلطان باجدید یلدرم بذات خود جنگ میں حصہ لے رہا تھا، جبکہ تیمور لنگ پیچھے بیٹھ کر مختلف گروہوں کو آگے کر کے باجدید پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیج رہا تھا. جنگ کی ابتدا میں تیمور لنگ نے اپنے لشکر کے 40,000 بہترین جنگجوؤں کو ایک عمدہ سالار کی کمانداری میں باجدید یلدرم پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھایا، اور باجدید یلدرم ان پر ایسی خونخواری سے حملہ ہوا کہ ان 40,000 لشکری کو اس نے روند کے رکھ دیا اور اس کے سالار کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ تیمور لنگ کا پہلا نقصان تھا. اس کے بعد تیمور لنگ نے ایک اور سالار کو اتنا ہی بڑا لشکر دے کر آگے بڑھایا، لیکن اسے بھی سلطان باجدید یلدرم کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی. اب چونکہ تیمور لنگ کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، وہ گروہ کے گروہ باری باری مختلف لشکروں کو آگے بڑھاتا رہا اور سلطان باجدید یلدرم کا مقابلہ کرتا رہا، اور اس طرح سلطان باجدید یلدرم کے لشکری بھی جنگ میں کام آتے آتے کم ہونا شروع ہو گئے، ساتھ ہی اس کے لشکری تھک گئے. جبکہ دوسری طرف تیمور لنگ تھوڑی تھوڑی دیر بعد تازہ دم لشکری میدان میں داخل کرتا تھا، کیونکہ اس کے لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی. اس طرح سلطان کا آخر میں پورے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو کر تیمور لنگ نے گھیراؤ کر لیا، اور سلطان باجدید یلدرم گرفتار ہو گیا. گرفتار ہونے کے بعد اس ظالم قہر الہی کہلانے والے تیمور لنگ نے
سلطان باعزید یلدرم کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی اور اسی حالت میں تیمور لنگ کے سامنے پیش کیا گیا، لیکن سلطان باعزید یلدرم اس کے سامنے جھکا نہیں۔ تیمور لنگ نے چونکہ سلطان باعزید یلدرم کے ایک بیٹے کو قتل کیا تھا اور یہ سلطان باعزید یلدرم کے لیے بڑا دکھ اور غم تھا، اسی دوران سلطان باعزید کے بیٹے محمد نے جنگ کے دوران تیمور لنگ کے ایک پوتے کو موڑ کے گھات اتار دیا، اور یہ پوتا تیمور لنگ کو بڑا عزیز تھا، چنانچہ اس کی بہو یعنی اس کے پوتے کی ماں جو ہے بیان کرتی رہی، اور ساری رات اس کے بیان یہ تیمور لنگ سنتا رہا اور پچھتاتا رہا کہ یہ میں نے کیا کیا۔ بہرحال تیمور لنگ نے اپنے لیے ایک لوہے کی پالکی بنا رکھی تھی جس میں وہ سفر کرتا تھا، اسی پالکی میں اس نے سلطان باعزید کو یلدرم کو اس پالکی میں بند کر کے اپنے ساتھ لیا اور واپسی کا رخ کیا۔ اس موقع پر سلطان باعزید یلدرم کا بیٹا موسیٰ بھی اس کے ساتھ تھا۔ تقریباً 8 ماہ بعد سلطان باعزید یلدرم اسی حالت میں فوت ہو گیا، اور اس کے 2 سال بعد تیمور لنگ بھی فوت ہو گیا، اور سلطان باعزید یلدرم کی جو ہے لاش اس کا بیٹا موسیٰ لے کے واپس آیا اور اسے احترام کے ساتھ جو ہے بروسہ شہر میں دفن کیا گیا۔ یہاں سلطان باعزید یلدرم کے حالات ختم ہوئے۔ میری پھر آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل حیرت کردہ کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو تاریخی ویڈیوز ہیں اس کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ آپ کا محافظ ہو، اور فی امان اللہ۔ السلام علیکم۔